آج ہم لوگ جو شروع کریں گے اب اس تمرین کو پڑھیے. سب سے پہلے عنوان پڑھیے. اقرأ العنوان اقرأ الامثلة الآتیہ. اقرأ الامثلة الآتیہ. ترجم آنے والے مثالوں کو پڑھیں. امثلہ مثال کی جمع ہے. اقرأ الامثلة الآتیہ. اقرأ یا اقرأ نہیں پڑھیں گے، اقرأ پڑھیں گے. اس کا قاعدہ کیا ہے؟ اذا حرک بالکسرہ. دو جزم والے سکون والے جب جمع ہو جاتے ہیں تو اس کو زیر کے ذریعے کسرہ کے ذریعے جوڑتے ہیں. اقرأ الامثلة الآتیہ. آنے والے مثالوں کو پڑھیں. آنے والے مثالوں کو پڑھیں. اقرأ المدرس جدید. المدرس جدید. آگے اس کے ان المدرس جدید. اس کی میننگ بھی کر لیتے ہیں. المدرس جدید کا کیا مطلب ہے؟ مدرس استاد نئے ہیں. استاد نئے ہیں. مبتدا خبر ہے. ان المدرس جدید. یہاں پڑھنے کے لیے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ فرق سمجھ میں آئے کہ انا کے بغیر اور انا کے ساتھ جملے میں کیا فرق پڑتا ہے اعراب میں. المدرس تھا، ان المدرس ہو گیا. بے شک، یقیناً، بلا شبہ مدرس نئے ہیں. المدرس اسم انا ہے اور جدید خبر انا ہے. اس سبق میں ہماری پوری مشق ہو جانی چاہیے انا و اخواتها کی اچھی طرح سے، کیونکہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں گے تو نئی مثالیں، نئے قواعد آئیں گے. واضح ہے میری بات؟ اقرا. فاطمۃ طبیبۃ. فاطمہ طبیبہ ہے. فاطمہ طبیبہ ہے. طبیبہ مطلب لیڈی ڈاکٹر. فاطمہ طبیبہ ہے. فاطمہ تن کیوں نہیں ہے؟ فاطمہ میں تنوین کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ فاطمہ غیر منصرف ہے. غیر منصرف ہے. فاطمہ غیر منصرف ہے، اس لیے اس میں تنوین نہیں ہے. غیر منصرف میں تنوین اور زبر نہیں آتا، فتحہ نہیں آتا. فتحہ کی جگہ کیا آتا ہے؟ کسرہ آتا ہے. ان فاطمۃ طبیبۃ. ترجم بے شک فاطمہ طبیبہ ہے. بے شک فاطمہ طبیبہ ہے. حامد متزوج. اقرا. متزوج. حامد متزوج. ما معنی حامد متزوج؟
حامد شادی شدہ ہے. حامد معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ حامد معرفہ ہے، پراپر ناؤن ہے. معرفہ کی الگ الگ قسمیں ہوتی ہیں، جیسے ال لگا کر کے بنایا جاتا ہے، اور جو علم ہوتے ہیں وہ بھی معرفہ ہوتے ہیں. تو یہ علم ہے، معرفہ ہے، اس میں کسی الف لام کی ضرورت نہیں ہے معرفہ بنانے کے لیے، لگانے کے لیے، یہ خود معرفہ ہے. اقرا. متزوج. ان حامدا متزوج. دیکھیے یہاں پر مثال میں دیکھیے حامد ہے، تنوین ہے، اسی لیے جب یہاں اسم انا حامد انا کی کا اسم بن رہا ہے تو دو زبر لگائے ہیں وہاں، حامدن، ان حامدن. متزوج، بے شک حامد شادی شدہ ہے. یہ مثالیں سمجھ میں آئی ہم کو اچھی طرح سے؟ آگے کی تمرین میں چلیں گے. ادخل ان علی الجمل الآتیتی واضبط اواخر الکلمات. ترجم. آنے آنے والے جملوں پر انا داخل کریں اور آخری کلمات میں اعراب لگائیں. اعراب لگائیں. الدرس صعب. الدرس صعب. ترجم. درس مشکل ہے، سبق مشکل ہے، سبق مشکل ہے. ادخل ان. ادخل ان الدرس صعب. ترجم. ان الدرس صعب، بے شک سبق مشکل ہے، بے شک سبق مشکل ہے. اقرا. السیارۃ. السیارۃ جمیلۃ. کار خوبصورت ہے. السیارۃ جمیلۃ، گاڑی خوبصورت ہے، کار خوبصورت ہے. ادخل ان السیارۃ جمیلۃ. ترجم. بے شک کار خوبصورت ہے. اقرا. القرآن کتاب اللہ. قرآن مبتدا ہے، کتاب اللہ مبتدا خبر، کتاب اللہ مضاف اور مضاف الیہ ہو کر خبر ہے، اور یہ جملہ جملے اسمیہ خبریہ ہے، مبتدا خبر ہے. قرآن اللہ کی کتاب ہے. قرآن اللہ کی کتاب ہے. ادخل ان القرآن کتاب اللہ، بے شک قرآن اللہ کی کتاب ہے.
اقرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ادخل انا، ادخل انا، ان محمدن، محمدہ نہیں محمدن، محمدن ہے، انا کا اسم بنے گا تو کیا ہو جائے گا؟ ان محمدن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اقرا آمینۃ طالبۃ، آمینہ طالب علم ہے، طالبہ ہے، آمینۃ پڑھ سکتے ہیں کیا اس کو؟ نہیں پڑھ سکتے کیونکہ یہ غیر منصرف ہے، مؤنث کے نام ہے، غیر منصرف ہے، اسی لیے غیر منصرف میں تنوین نہیں آتی اور فتحہ کی جگہ کسرہ کی جگہ فتحہ آتا ہے، کسرہ کی جگہ فتحہ آتا ہے۔ ادخل انا، ان آمینۃ طالبۃ، ان آمینۃ طالبۃ یقیناً آمینہ طالبہ ہے، اور جو نکرہ ہے اس کا ترجمہ ایک سے بھی کر سکتے ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، یقیناً آمینہ ایک طالبہ ہے۔ اقرا اللغۃ العربیۃ سہلۃ، اللغۃ العربیۃ سہلۃ، اللغہ العربیہ موصوف صفت مل کر مبتدا ہو رہے ہیں اور سہلہ خبر ہے، سب میں مطابقت ہم دیکھ رہے ہیں، یہ پڑھ کر کے آ چکے ہیں ہم، موصوف صفت میں مطابقت ہونا چاہیے، مبتدا خبر میں مطابقت ہونا چاہیے، واحد تثنیہ جمع ہونے میں، مذکر مؤنث میں، اعراب میں۔ ادخل انا، ان اللغۃ العربیۃ، ان اللغۃ العربیۃ، ان اللغۃ العربیۃ سہلۃ، ان اللغۃ العربیۃ سہلۃ یقیناً عربی زبان آسان ہے، یقیناً عربی زبان آسان ہے۔ اقرا ھذا، ھذہ الساعۃ غالیۃ، ھذہ الساعۃ غالیۃ، ترجم یہ گھڑی مہنگی ہے، ھذہ الساعۃ کون سی ترکیب ہے؟
اس طرح کی کا جب بھی جملہ آتا ہے، اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ موصوف صفت بنتا ہے۔ ہذہ اس میں اشارہ موصوف، اور الساعۃ مشار الیہ خبر، مشار الیہ صفت۔ ہذہ اس میں اشارہ موصوف، الساعۃ مشار الیہ صفت، موصوف صفت مل کر مبتدا اور غالیہ اس کی خبر ہے۔ ادخل ان هذه الساعۃ، ساعۃ نہیں بولیں گے، ساعۃ۔ ان هذه الساعۃ اسم و ان ہے، موصوف صفت دونوں کو ایک ہی اعراب آئے گا۔ ان هذه الساعۃ غالیۃ، یقیناً یہ گھڑی مہنگی ہے، یقیناً یہ گھڑی مہنگی ہے۔ بلال غنی، بلال بلال غنی، ترجم ترجم بلال غنی ہے، بلال مالدار ہے، بلال مالدار ہے۔ بلال ایک صحابی بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اگر صحابی کے نام کے طور پر پڑھیں گے تو رضی اللہ عنہ بولیں گے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مالدار ہیں۔ بلال غنی، ابھی ایک عام نام لے کر کے ہم چل رہے ہیں، بلال مالدار ہے۔ ادخل انا، دیکھیے یہ مبتدا خبر کی ترکیب ہے، بلال معرفہ ہے، خبر نکرہ ہے، مبتدا معرفہ ہے، خبر نکرہ ہے، مبتدا معرفہ ہوتا ہے، خبر نکرہ۔ ادخل انا، ان بلالا، ان بلالا، ان بلالا غنی، اقرا المدیر فی الفصل، المدیر فی الفصل، ترجم ہیڈ ماسٹر کلاس میں ہے۔ اب اس میں اگر ہمیں زور اور تاکید پیدا کرنا ہے تو ہم انا داخل کر کے بولیں گے، ادخل انا، ان المدیر فی الفصل، ان المدیر فی الفصل، یقیناً بلا شبہ ہیڈ ماسٹر کلاس میں ہے۔ اقرا الماء بارد، الماء بارد، ما معنی الماء بارد؟ پانی ٹھنڈا ہے، بارد ٹھنڈا، الماء پانی، پانی ٹھنڈا ہے۔ ادخل انا، ان الماء بارد، ان الماء بارد، بلا شبہ یقیناً پانی ٹھنڈا ہے۔ یہاں دیکھیے آپ ترکیب یہاں پر بتا رہے ہیں، السیارۃ جمیلۃ مبتدا ہے، السیارۃ مبتدا ہے، جمیلۃ خبر، یہ پڑھ کر کے ہم آ چکے ہیں۔
ان السیارۃ جمیلۃ، جب انا داخل کریں گے تو جملہ کیسا بنے گا، کیا اعراب آئے گا، اور پھر ترکیب میں کیا بولیں گے، اسم انا، السیارۃ اسم انا، جمیلۃ خبر انا۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح سے؟ کچھ اور اگر آپ کو پوچھنا ہے تو پوچھ لیں، پھر ہم لوگ آگے بڑھیں گے۔